حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک بوڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند واقعات سنائیں گے۔ یہ واقعات خاص عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے جاننے والی خواتین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھیں، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور اس سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے اور راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرت بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کرام کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، گھر میں آج 3 دن فاقے سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی یہ نصیحت کی تھی کہ میں یہ سوال کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر فاقوں میں گزری، کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر آ جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا تو اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں
اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً کہا، میں نے اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے اسلامک چینل عزم فلاح ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔